السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں ہم تہجد کی رکعتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے تہجد کے مسائل بہت سارے ہم نے جانے ہیں۔ کتنی رکعتیں تہجد کی پڑھی جائیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز تہجد میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ علی 11 رکعہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان چاہے غیر رمضان میں چاہے رمضان کے علاوہ میں کبھی بھی آپ 11 رکعت سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تہجد کی نماز پڑھنے لگو تو شروع میں 2 رکعتیں ہلکی پڑھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت سونا بھی چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح ملی ہے کہ تو ہر روز دن کو روزہ رکھتا ہے اور تمام رات تہجد پڑھتا ہے، پوری رات؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، اب جو خبر آپ کو ملی ہے وہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ، افطار بھی کر، تہجد بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ بلا شبہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا وان لعینیک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی یا تمہارے شوہر کا تم پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے زیارت کرنے والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری رات نہ تو نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی روزانہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا وإن احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وإن قل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اے لوگوں، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جس کو ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے، تم اکتا جاؤ گے۔ بلکہ سنو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم 2 ہی رکعت پڑھیں روزانہ، لیکن ہمیشہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن پوری رات پڑھ لیا اور دوسرے دن کے بعد غائب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب تک دل لگے تبھی تک نماز پڑھے، نیند آنے لگے یا دل اکتا جائے تو نماز نہ، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی